क्या وہ ذہنی طور پر بیمار ہے؟ روبینہ دیکھو، مجھے لگتا ہے کہ ذہنی طور پر وہ نہیں بلکہ بیمار تم ہو۔ وہ ایک نارمل انسان ہے۔ اب تم مانو نہ مانو، اچھا ایسا کرو، یہ گلدستہ تم مجھے دے دو۔ میں نے سدا بہار کے پھولوں کا وہ کچھا اسے تھما دیا اور کہا، لو، تم اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھو، لو۔ لیکن اس نے اگر دوبارہ یہ پھول مجھے بھیجے تو صنم نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے کہا کہ تو تم اپنا دل جلانے کے بجائے یہ پھول مجھے دے دیا کرنا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم لاشعوری طور پر اپنی منگنی سے خوش نہیں اور ناظر کو پسند نہیں کرتی۔ مجھے سدا بہار کے پھولوں کی خوشبو پسند نہیں۔ میں پہلے ناظر کو ناپسند نہیں کرتی تھی، لیکن اب ناپسند کرتی ہوں، کیونکہ وہ ہمارے خاندان کے مردوں سے مختلف عادات کا مالک ہے، جبکہ ہمارے مرد باوقار ہیں۔ مردوں اور لڑکوں میں عمروں کا فرق ہوتا ہے۔ ناظر میری نظر میں اچھا لڑکا ہے، اور لڑکے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہی ہیں۔ اس کے سوا اس میں اور کوئی خرابی ہے تو بتا دو۔ اور کوئی خرابی نہیں ہے، بس مجھے یہ سب نہیں پسند ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ایک حل ہے۔ اگر تم اس کو پسند نہیں کرتی تو انکار کر دو۔ شادی ہے، کیسے انکار کر دوں؟ میرے ابا تو طوفان کھڑا کر دیں گے۔ فکر نہ کرو، میں کوئی راستہ نکال لوں گی، مگر اس کے لائے ہوئے پھول اس کے منہ پر مت مارنا۔ اب اگر وہ پھول دیے تو رکھ لینا اور مجھے دے دیا کرنا۔ تم کیا کرو گی؟ ان کا سنبھال کر رکھ لوں گی، وہ مزاح میں بولی، مگر میں تو غصہ میں تھی۔ تبھی کہا، تم ہی شادی کر لو ناظر سے، میری بلا سے، مگر اب وہ مجھے پھول نہ بھجوائے۔ کہہ دینا اس سے جب ناظر گھر میں ہوتا اور صنم آ جاتی تو وہ اس سے بات ضرور کرتی تھی، اس لیے میں نے ایسا کہا تھا۔ اگلے دن ناظر ہمارے گھر آیا۔ اس نے پھر میری چھوٹی بہن کے ہاتھ مجھے پھول بھجوائے۔ تبھی صنم آ گئی۔ میں نے پھول اسے پکڑا دیے اور کہا کہ یہ لو اور جاؤ شادی کر لو، اور اس سے تم بہت اس کی وکالت کرتی ہو۔ عمر بھر سدا بہار کے پھولوں کی خوشبو سونگھتے رہنا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ صنم نے غور سے مجھے دیکھا اور بولی، تم شور مچاؤ اور سب سے کہہ دو کہ تم کو ناظر پسند نہیں ہے، لہذا اس سے تمہاری زندگی بھر کا رشتہ نہ باندھا جائے۔ چپ رہو گی تو تم مر جاؤ گی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہاری خاموشی میں چھپا احتجاج سب سمجھ پائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارے اور ناظر کے مزاجوں میں بہت فرق ہے۔ یہ معاملہ آگے چل کر مصیبت بن سکتا ہے، اور تم جس دقیانوسی گھرانے سے تعلق رکھتی ہو وہاں عورت کی خاموشی کو اس کا قرار سمجھا جاتا ہے۔ میں گھر والوں سے بات نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم گھر والوں سے بات نہیں کر سکتی تو ناظر سے خود بات کر لو کہ تم اسے پسند نہیں کرتی۔ صنم نے اس دن خوب میرا برین واش کیا اور اس بات پر قائل کر لیا کہ اب ناظر آئے تو میں خود اس سے کہہ دوں گی کہ اسے ناپسند کرتی ہوں۔ یہ منگل کی رات تھی۔ ناظر ہمارے گھر آیا۔ دروازے میں نے ہی کھولا اور ارد گرد کوئی نہ تھا۔
میں نے موقع دیکھ کر ہمت کی اور ایک ہی سانس میں اسے کہہ دیا کہ میں تم کو اس لیے پسند نہیں کرتی کیونکہ ہماری عادتیں نہیں ملتی اور ہمارے مزاج بھی مختلف ہیں۔ اس نے کہا، کوئی انسان بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، سب کے مزاجوں میں ضرور فرق ہوتا ہے، لیکن جب ایک دوسرے سے محبت ہو جائے تو اس کی خاطر عادتوں اور مزاج کو بدلا جا سکتا ہے۔ تم جس طرح چاہو گی میں شادی کے بعد خود کو بدل لوں گا۔ ہاں، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے تو بتا دو۔ میں تو جوش میں تھی۔ صنم نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ ناظر پر اچھی طرح واضح کر دینا کہ اگر تمہاری اس سے شادی ہو گئی تو دونوں خوش نہ رہ سکیں گے، بلکہ دونوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تبھی اچانک میرے دماغ میں ایک جھوٹا بہانہ آ گیا۔ میں نے کہا، ہاں، ایک وجہ ہے کہ میں صنم کے بھائی صباحت کو پسند کرتی ہوں۔ بس یہ تابوت میں آخری کیل تھی جو میں نے پھونک دی۔ نہ جانے کیسے منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ ناظر کا رنگ پک ہو گیا اور وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی خاموشی سے واپس نکل گیا، اور اس کے بعد پھر مجھ سے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ 3-4 ماہ گزر گئے۔ صنم مجھ سے ملنے آئی، نہ ناظر آیا۔ میں صنم کے گھر اس لیے نہ جا سکی کہ والد ہمیں اڑوس پڑوس میں جانے نہیں دیتے تھے۔ کبھی وہ آ جاتی تھی، لیکن ہم کسی کے گھر نہیں جاتے تھے۔ صنم ہر دفعہ گرمیاں گزارنے اپنے چچا کے گھر جایا کرتی تھی۔ میں سمجھی کہ اس بار بھی وہ مر گئی ہوگی، تبھی نہیں آ رہی۔ ناظر کا نہ آنا البتہ سمجھ میں آتا تھا۔ ظاہر ہے میں نے بات ہی ایسی کہہ دی تھی۔ اس کا ناراض ہو جانا قدرتی امر تھا۔ اب دل میں عجیب سے خدشات ابھرتے کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ سیانے کہتے ہیں خدشے ایسے ہی نہیں آ جاتے، کچھ ہونے والا ہوتا ہے تو آتے ہیں۔ ایک دن امی سے سنا کہ ناظر ملازمت کی وجہ سے دوسرے شہر گیا ہوا ہے، تب مجھ کو اطمینان ہو گیا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ صنم آ گئی۔ وہ اپنی شادی کی خبر بھی لائی تھی کہ اس نے کورٹ میرج کر لی تھی۔ کسی سے؟ کون ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، ابھی تک والدین سے نہیں ملایا، وہ ناراض تھے، بڑی مشکل سے منایا ہے، تبھی تو آپ آئی ہوں۔ ابھی جلدی میں ہوں، دوبارہ آؤں گی تب بتا دوں گی۔ دوسری بار وہ 15 دن بعد آئی تو قدرے خوشی تھی کیونکہ والدین کو منا لیا تھا، مگر انہوں نے اس کے خان کو گھر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس نے ہر بات مجھ سے چھپائی۔ اگر بات بتا دیتی تو شاید میں جنم جلی مزید جلنے سے بچ جاتی۔ والدین ناظر کو داماد بنانے کی ضد کرتے رہے کیونکہ بچپن سے میری نسبت طے تھی۔ انہوں نے طے کر لیا کہ وہ نہ میری سنیں گے اور نہ ناظر کی۔ بس جو بزرگوں کا فیصلہ ہوگا وہی ہوگا۔ وہ ناظر کو منا کر لائے اور اس سے بتایا کہ ہمارے پڑوسوں میں صباحت نام کا کوئی لڑکا ہے ہی نہیں۔ تم کسی صباحت کی بات کر رہے ہو، بلکہ صنم کا تو کوئی بھائی ہی نہیں ہے۔ یہ بات ناظر کو بھی معلوم تھی، لیکن وہ تو بہانے سے منہ بنائے ہوئے کہہ رہا تھا کہ کوئی اور لڑکا ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات صریحاً غلط تھی کیونکہ
مجھے سرے سے کوئی لڑکا پسند نہیں تھا، میں نہ کبھی کسی سے ملی تھی۔ خیر، پھر شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ جس رات میں میوں بیٹھی تھی، صنم آ گئی۔ وہ بنی ٹھنی لیکن ذرا چپ چپ تھی، زیادہ بات نہیں کی، بس اس قدر بولی: مجھے افسوس ہے کہ جوان اب تم کو نہیں چاہتا، اور تم بھی اس کو ناپسند کرتی ہو۔ اس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے، اور اس بزدل کا حال دیکھو۔ ماں باپ کو انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اور لڑکیاں بھی وہاں موجود تھیں۔ حوصلہ دینے کے بجائے صنم گویا جلدی پر تیل چھڑک رہی تھی۔ میں سوچنے لگی، صنم ایسی تو نہ تھی، جانے اب یہ کیوں ایسی ہو رہی ہے کہ اس نے دوستی کے تقاضے ہی بھلا دیے ہیں۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ تقدیر مجھ سے ایسا مذاق کرنے والی ہے۔ سب جنس بول رہے تھے، اور میں بے خبر تھی کہ جس دوست کی دوستی پر ناز تھا، وہی میری خوشیاں لوٹنے والی ہے۔ میں رونا چاہ رہی تھی، لیکن آنسو نہیں بہہ رہے تھے۔ میری رخصتی ہو گئی، اور میں کسی سے کچھ نہ کہہ سکی۔ غلطی اپنی تھی، اور آنے والے دنوں میں سزا بھی خود بھگتنا تھی۔ یہ میری بھول تھی، جو میں نے ناظر سے کہا تھا کہ مجھے تم پسند نہیں ہو، حالانکہ جانتی تھی کہ ہمارے خاندان میں بچپن کی نسبت توڑی نہیں جاتی۔ اس قصور کے ناظر نے مجھے اتنی بڑی سزا دی کہ مجھے چھوڑا بھی نہیں اور اپنایا بھی نہیں۔ اتنے دنوں تک صنم اور ناظر غائب رہے، اور میں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ کہاں گئے۔ صنم کو تو میں اپنی عزیز ارجان سہیلی سمجھتی تھی، مگر وہ ناگن نکلی۔ اس نے میری خوشیوں کو ڈس لیا۔ کاش میں اسے اپنے راز نہ بتاتی، اور نہ اس سے مشورے لیتی، کہ وہ تو اپنا دماغ کسی اور سمت میں چلا رہی تھی۔ میں پھولوں کی سیج پر ناظر کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہیں آیا۔ فجر کی اذان کے وقت آیا بھی تو مجھ سے کوئی بات نہیں کی، نہ میرا گھونگھٹ اٹھایا، میرا چہرہ تک دیکھنے کی زحمت نہ کی۔ دن یوں ہی دیے ڈبے پاؤں گزرنے لگے۔ کسی سے کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ یہ میرا اپنا ہی پیا بھرا تھا۔ وہ دن بھر باہر رہتا، رات کے آخری پہر گھر آتا اور چپ چاپ سو جاتا۔ ہم دونوں شادی کے اتنے دنوں بعد بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ کافی دن اس کے والدین مشورہ کرتے رہے۔ آخر انہوں نے خود ہی ناظر سے بات کی کہ تم اپنی بیوی سے بات کیوں نہیں کرتے، اسے کہہ لے کر بھی نہیں جاتے، رات کو بھی اسے کہہ لے کر بھی نہیں جاتے، رات کو بھی دیر سے گھر آتے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ ناظر نے جواب دیا کہ اس سے پوچھ لو، اس نے کہا تھا کہ میں اس کو پسند نہیں۔ اب کوئی کسی کو پسند نہیں تو کوئی کیا کرے؟ زبردستی کے بندھن تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ قیامت تو اس دن گزری جب اس نے گھر میں بتایا کہ اس نے پہلے سے شادی کر رکھی ہے، اور ایک بچے کا باپ بھی ہے۔ ہمارے خاندان میں صنم کو کوئی قبول کرنے پر تیار نہ تھا، مگر ناظر کی خاطر کرنا ہی پڑا، کہ وہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑنے کی دھمکی دے چکا تھا۔ صنم اس گھر کا وارث پیدا کر چکی تھی، جبکہ مجھے تو ابھی تک اس نے بیوی کا درجہ دیا ہی نہیں تھا۔ وہ صنم سے دل لگا چکا تھا، اس کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا، اور میں بد نصیب اپنی مجبوریوں پر آنسو بہاتی
خود کو مجرم کر ڈالتی تھی۔ میں نے خود اپنے نصیب کو آگ لگائی تھی، جس میں میری ساری خوشیاں جل کر راکھ ہو گئی۔ وہ مجھ سے کلام نہ کرتا، کیونکہ ایک تصویراتی رقیب سباہت کی صورت میں اس کے ذہن میں موجود تھا اور تا عمر موجود رہا۔ میں آج تک کسی سباہت سے ملی، نہ کبھی کسی غیر کا منہ دیکھا، لیکن رقابت کی آگ تھی جو ناظر کو جلاتی رہی۔ دراصل اسے میری ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ صنم اور اپنے 4 بچوں کے ساتھ بھرپور اور خوشیوں بھری زندگی گزار رہا تھا۔ جانے کیوں مجھے پہلے ناپسند تھا، اب اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اگر پتہ ہوتا کہ صنم اسے مجھ سے چرا چکی ہے تو اس سے شادی پر آمادہ ہونے کے بجائے زہر کھا لیتی۔ اس کے لیے میرے دل میں شدید محبت نہ جانے کب اور کیسے جنم لیا، میں نہیں جانتی، لیکن یہ ایک طرفہ خاموش آگ تھی جسے بجھانے والا کوئی نہ تھا۔ جب کوئی طلاق کی بات کرتا میں رونے لگتی۔ میں اس کی بیوی کہلاتی تھی۔ میرے لیے یہی بہت ہے۔ اپنا بویا خود کاٹ رہی، کسی کو الزام کیوں دوں؟ میں نے ہیرے کی قدر نہ کی تو وہ بھی پتھر کا بن گیا۔ میں اس کی محبت کے قابل نہ تھی۔ صنم نے دامن پھیلایا اور مجھے محبت کے سارے پھول سمیٹ لیے اور میں خالی دامن ہو گئی۔ کاٹنے ہی میرے حصے میں آئے۔ آج بھی اس میں جی رہی ہوں کہ شاید میرا محبوب مجھے معاف کر دے، کسی دن گلے لگا لے۔ آخر میں اس کے نکاح میں ہوں، شاید